بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ مجھے جنت میں لے جائے تو میں وہاں کیا کروں گی؟ میں سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ میں سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ سے ملوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ جب تمہیں جنت کی بشارت ملی تو پھر تمہاری نیند کا کیا ہوا؟ مکہ کے شہزادے مصعب بن عمیر سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ ایسی شاہانہ زندگی کو ترک کر کے اپنوں سے ملی اذیت کے باوجود صبر اور ہجرت کیسے کر لی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر سوال کروں گی کہ مچھلی کے پیٹ کا عرصہ کس طرح گزارا۔ میں سیدہ ہاجرہ سے ملوں گی کہ کسی محافظ کے بغیر ایک صحرا میں رہنے کی ہمت کہاں سے لی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے لڑکپن میں رسول اللہ کی ہجرت کے وقت ان کے بستر پر بغیر خوف کے سو جانے کا حوصلہ کس نے دیا۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور حاضری دوں گی اور سوال کروں گی کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی تو آپ نے ایسی استقامت کیسے دکھا لی جبکہ آپ تو دل کے بھی نرم تھے، آنسو میں بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے فرعونی جبر کا مقابلہ کیسے کیا۔ میں یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہوں گی سیدی یوسف، آپ کا قصہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی صورت مجھے بہت عزیز تھی۔ میں سیدنا خالد بن ولید کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار بننے کا احساس کیسا تھا اور وہ جنگیں جو آپ نے لڑیں ان میں اللہ کی مدد کو کیسے محسوس کیا۔ میں سیدنا ایوب علیہ السلام سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ اتنی بڑی آزمائش اور بیماری کے باوجود آپ اللہ کی رضا پر کیسے قائم رہے اور وہ لمحہ کیسا تھا جب اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ میں سیدہ مریم علیہ السلام سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے تنہائی اور آزمائش کے ان لمحات میں کیسے صبر کیا جب لوگوں نے آپ پر بہتان لگایا، آپ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو کیسے پالا اور اللہ پر بھروسہ کیسے قائم رکھا۔ میں سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کتنے سالوں تک کشتی بناتے رہے اور لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود آپ نے کیسے ہمت نہ ہاری اور طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہونے والوں کی ذمہ داری کیسے نبھائی۔ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کیا اور وہ لمحہ کیسا تھا جب آپ نے خواب کی تعبیر کو سچ جانا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر
پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گی، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، حال دل کہوں گی، ان سے کہوں گی کہ دنیا میں آپ کو دیکھنے کا شوق ہی رہا اور آج خداوند عالم نے آپ کے دیدار سے میری عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر پوچھوں گی کہ آقا مجھے اپنی جدوجہد کا قصہ سنائیے، مجھے بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ گزری، مجھے بتائیے کہ ان حالات میں آپ دین کیسے پھیلاتے رہے۔ پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی جب وہ مجھے اپنی رویت سے مشرف کرے گا، اور میں نہیں جانتی کہ تب میں بول بھی پاؤں گی کہ نہیں، خدایا ہمیں جنت میں ان کے ساتھ رکھنا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔